اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں، بہنوں، دوستوں اور میرے ساتھیوں، میں نے پچھلی مرتبہ ایک گفتگو کی زندگی کے بارے میں جو ہمارا محدود تصور ہے، زندگی کے ہر معاملے میں بدقسمتی سے ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم نے زندگی کا بہت سطحی تصور اپنے ذہنوں میں بٹھایا، اور ہماری جو پرورش ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہمارا مائنڈ سیٹ، ہماری اپروچ ہر چیز کے معاملے میں بالکل سطحی ہو گئی۔ دین کے معاملے میں ہم نے دین کو یہ سمجھا کہ دین نام ہے شاید روزے، نماز، حج اور زکوٰۃ کا۔ معاملات کے معاملے میں، رشتوں کے معاملے میں میاں بیوی کے تعلق کو ہم نے سمجھا کہ شاید یہ چند خواہشات پورا کرنے کا نام ہے۔ بچوں کے معاملے میں ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے یہ سمجھا کہ یہ شاید ہمارا ایسٹ ہے، یہ ہماری جائیداد ہے، یہ ہمارا سرمایہ ہے۔ یعنی رشتوں کو سمجھنے میں بھی ہم نے غلطی کی، اور اس حوالے سے میں نے پہلے بھی امام ابن قیم کا وہ قول جس کو میں آج دوبارہ دہراتا ہوں تاکہ ذہن میں تازہ ہو جائے، کہ عبادت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ عبادت کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے ٹوٹ کر اطاعت کرنا۔ یہ جو ظاہری پہلو ہیں عبادت کے، کہ ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہم رکوع میں جاتے ہیں، ہم سجدے میں جاتے ہیں، ہم عمرے کے لیے جاتے ہیں اور حج کے لیے جاتے ہیں، 7 چکر خانہ کعبہ کے لگاتے ہیں، صفا و مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں۔ یہ وہ ظاہری کمپوننٹ ہے، یہ وہ ظاہری حصہ ہے عبادت کا جسے اطاعت کہتے ہیں۔ عبادت کا جو اس سے زیادہ اہم حصہ ہے بقول ابن قیم کے، وہ ہے اللہ سے ٹوٹ کر محبت۔ اطاعت کی حیثیت ایسی ہے جیسے جسم، اور محبت کی حیثیت ایسی ہے کہ جیسے اس جسم میں روح۔ تو اگر کسی خوبصورت سے خوبصورت جسم میں بھی روح موجود نہ ہو تو اسے ہم قبرستان کے حوالے کرتے ہیں۔ تو اس ذہن کو، اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے، تو پھر آج کی جو میری گفتگو ہے انشاءاللہ وہ پورے طریقے سے آپ کے سمجھ میں آئے گی کہ ہم نے دین کو بالکل محدود کر دیا، ہم نے رشتوں کو بالکل محدود کر دیا۔ مال اور اولاد کو اللہ نے کہا کہ یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے تمہارے لیے۔ آزمائش ان معنوں میں کہ یہ اللہ کی ایک امانت ہے تمہارے پاس، تو اگر تم نے اس امانت کے ساتھ صحیح برتاؤ کیا، اس امانت کو اللہ سے جوڑنے کا اور اس کے راستے میں استعمال کا ذریعہ بنایا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس اولاد کو اگر تم نے دنیا کے حوالے سے پی ایچ ڈی اور ایم ڈی اور کاروبار اور یہ سب کچھ کرا لیا، لیکن اگر اللہ سے اسے نہیں جوڑ سکے تو اس فتنے میں، اس آزمائش میں، اس ٹیسٹ میں ہم ناکام قرار دیے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اور یہی معاملہ مال کا ہے، کاروبار کا ہے، رشتوں کا ہے۔ تو میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بات سب سے پہلے آپ سے واضح کروں کہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہماری اسلامی اقدار اور روایات اور مغرب کی اقدار اور روایات میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ہم بعض اوقات یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ سب بالکل ایک جیسے ہی ہے، بھائی وہ بھی ایک مذہب ہے اور یہ بھی ایک مذہب ہے، وہ بھی ایک کلچر ہے، یہ بھی ایک کلچر ہے، وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں۔ لیکن یہ بات کو اس لیے میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ تاکہ کسی قسم کا ابہام، کنفیوژن، شک اور شبہ ختم ہو جائے
کہ اگر ہم اپنی مستقبل کی نسلوں کو اس ملک میں محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس بات کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہماری اقدار، ہماری روایات اور مغرب اور ویسٹ کی روایات اور اقدار میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی معاشرے میں ہم یہودیوں کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اقدار کو، روایات کو قائم رکھنے کی کوشش کی. ہم مورمنز کو دیکھتے ہیں، ہم ایمش جو فیملی ہے، خاندان ہے، ان کو دیکھتے ہیں. ہم کرسچنز کے اندر، عیسائیوں میں ایسے بہت سارے گروپ دیکھتے ہیں کہ جو اپنی اوریجنل روایات اور کلچر کو محفوظ رکھنے کی اس معاشرے میں کوشش کرتے ہیں. تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ کوئی جرم نہیں ہے. ایمش کو آج ہم دیکھ لیں، انہوں نے اپنی آبادیاں قائم کی ہوئی ہیں. مورمنز کو ہم دیکھ لیں، یہودیوں کو ہم دیکھ لیں کہ وہ ایک کمیونٹی بن کر رہنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ بالکل اس ملک میں، اس ملک کے قانون کے تحت مذہب کے معاملے میں تمام لوگوں کو پریکٹسز کی آزادی ہے. تو ہم اس چیز کو اپنے بچوں کے ذہنوں میں اور اپنے ذہنوں میں بالکل واضح رکھیں. ایک اور بات جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی میں خوبصورتی لانے کی جتنی کوشش کرتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں اتنی معنویت، میننگ فلنس لانے کی کوشش نہیں کرتے. ساری زندگی ہم اپنی زندگی کو بیوٹیفائی کرنے کی، اس لیے کہ ہمارا ذہن وہی ہے، سطحی، شیلو انڈرسٹینڈنگ، فوری طور پر جو چیزیں حاصل ہو جائیں، جو لوگوں کو نظر آئیں، لوگ جس چیز کو اپریشیٹ کر سکیں. تو ہم ساری زندگی اپنی اس زندگی کو خوشنما نظر آنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، لیکن اس کو معنویت دینے میں ہماری بہت کم توانائی خرچ ہوتی ہے. زندگی کے معاملے میں یہ جو کووڈ-19 کی وبا پھیلی، اس کے نتیجے میں ایک بات تو ہم سب پر بہت واضح ہو گئی، اور جن کو ذرا بھی شک تھا ان کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ زندگی تو بڑی غیر یقینی چیز ہے. یہ تو کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے. جوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، کالا ہو، گورا ہو، امریکی ہو، افریقی ہو، امیر ہو، غریب ہو، یہ زندگی تو اتنی فریجائل ہے، یعنی اتنی غیر یقینی ہے کہ یہ کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے. اس بات کا بالکل ہم نے اپنی آنکھوں سے اندازہ کیا اس پچھلے 6، 7، 8 مہینے کے اندر. میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، ایک نرس تھی آئی سی یو کی، انٹینسو کیئر کی، اس نے ایک کتاب لکھی، ریگریٹس آف لائف، کہ وہ لوگ کہ جن کا ابھی انتقال ہونے کو ہے، جو موت کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، تو وہ اپنی زندگی میں وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے بارے میں انہیں افسوس ہوتا ہے کہ وہ نہ کر سکے. ریگریٹس آف دیئر لائف. ظاہر بات ہے مرنے والے کو کے جو بیانات ہیں وہ بالکل خالص ہوں گے، اس کے دل کی آواز ہوگی، اس لیے کہ اسے آگے اندھیرا نظر آ رہا ہے، اسے آگے کوئی امید نظر نہیں آ رہی، اسے پتا ہے کہ اس کی یہ زندگی اب ختم ہونے والی ہے. تو لہٰذا وہاں جھوٹ کا عنصر بھی نہیں ہوگا، اسی لیے وہ خالص بات کرے گا. سب سے پہلا ریگریٹ لوگوں کا موت کے وقت یہ ہوتا ہے کہ ہم نے زندگی کی ترجیحات طے کرنے میں غلطی کی. جن چیزوں کے پیچھے ہم پوری زندگی بھاگتے رہے، حقیقت میں وہ اتنی اہم نہیں تھی، ہم نے سمجھنے میں غلطی کی. دوسرا ریگریٹ، افسوس لوگوں کو مرتے وقت یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم نے جمع کیا، کہ جس کے لیے ہم نے سب کچھ قربان کر دیا، اپنے بچوں کو، اپنے آرام کو، اپنی صحت کو، اپنے دین کو، اپنے رشتوں کو، وہ سب کچھ جو ہم نے جمع کیا، ہم اس کا 10% بھی استعمال نہیں کر سکے. اور تیسرا افسوس لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے رشتوں کی قدر نہیں کی، رشتوں کی قدر ہم نہ کر سکے. میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اور میرے عزیزوں اور میرے ساتھیوں، میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ زندگی میں اگر معنویت ہے،
زندگی میں اگر کوئی مقصد ہے، زندگی میں اگر آپ کا کوئی بڑا گول ہے، تو جب آپ اس دنیا سے جائیں گے تو آپ اطمینان اور سکون کے ساتھ جائیں گے۔ زندگی میں وہ لوگ زندگی کا بڑے اچھے انداز سے مقابلہ کرتے ہیں، مشکلات کو اچھے انداز میں فیس کرتے ہیں کہ جنہوں نے زندگی میں کوئی مقصد رکھا ہوتا ہے۔ اور میرے اور آپ کے لیے تو بحیثیت مسلمان قرآن نے مقصد زندگی کا تعین کر دیا کہ زندگی دارالعمل ہے تمہارے لیے۔ سورہ حشر کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے آگے کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا۔ یہ زندگی دارالعمل ہے۔ ہم جب دارالجزا میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہو جائے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، تو نے وہ کام کر دکھایا جس کام کے لیے میں نے تجھے دنیا میں بھیجا تھا، تو آج میں تجھ سے مطمئن ہوں، آج میں تجھ سے خوش ہوں، اور آج تجھے میں جنت میں داخلے کی اجازت دیتا ہوں، دعوت دیتا ہوں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ مقصد کہ اس دین کو سمجھنا ہے، اپنے اوپر نافذ کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں، اپنے ارد گرد کے لوگوں پہ نافذ کرنا ہے، اور دنیا کے سامنے اس پیغام کو پہنچانا ہے۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ زندگی کے مقصد کے تعین کے لیے 4 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ زندگی کا مقصد پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ زندگی کا مقصد کسی خاص وقت کا تعین اس میں نہیں ہوتا کہ یہ 2 سال کا ہے یا 4 سال کا ہے، بلکہ زندگی کا مقصد آپ کی زندگی کے آخری سانس تک آپ کے ساتھ چلتا ہے۔ اس کی تیسری شرط یہ ہے، جب آپ مقصد کو چننے کی کوشش کریں، چوائس کرنے کی کوشش کریں، کہ اس کا فائدہ جس چیز کو آپ زندگی کا مقصد بنائیں، اس کا فائدہ صرف آپ کو اور آپ کے خاندان ہی کو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ساری انسانیت کو، پوری امت کو اس کا فائدہ ہونا چاہیے۔ اور آخری شرط یہ ہے، زندگی کی ضروریات آپ کی زندگی کا مقصد نہیں بن سکتے۔ مجھے اچھی کار چاہیے، مجھے اچھا بنگلہ چاہیے، یہ آپ کی زندگی کا مقصد نہیں بن سکتا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، تو زندگی کا مقصد جو لوگ ایک دفعہ تعین کر لیتے ہیں تو وہ زندگی میں اپنی پوزیشن کا تعین کر لیتے ہیں۔ جب آپ نے اپنی پوزیشن کا تعین کر لیا اور آپ صحیح جگہ پر کھڑے ہیں، تو آپ پھر اب ہر چیز کو اس کے صحیح مقام پر دیکھ سکیں گے۔ لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو ڈسپوزیشن کر دیا، ڈسپلیسڈ کر دیا، آپ صحیح جگہ پر کھڑے نہیں ہیں، تو زندگی کی ساری چیزوں کو آپ صحیح طریقے سے نہیں دیکھ سکیں گے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، اس لیے اپنے مقام کا تعین بڑا ضروری ہے۔ ایک بزنس مین اپنے مقام کا تعین کرتا ہے تو اسے ہر وقت اپنے بزنس کی فکر ہوتی ہے، کہاں کیا موو مجھے طے کرنی ہے کہ جس کے نتیجے میں میرا بزنس، وہ ہر وقت ہوشیار رہتا ہے، وہ ہر وقت الرٹ رہتا ہے اپنے بزنس کے متعلق، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو وہاں پوزیشن کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو زندگی میں جب ہم اپنی صحیح پوزیشن کا تعین کر لیتے ہیں میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، تو پھر اس کے نتیجے میں ہم تمام چیزوں کو ان کی صحیح صورت میں اور صحیح مقام پر دیکھ کر اسی حوالے سے، اسی طریقے سے ہم ان کے ساتھ برتتے ہیں۔ میں آج آپ کے ساتھ ایک اور چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مجھ سے بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب، جب زندگی میں آپ کے بقول
آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کی رضا کا حصول ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، آخرت کی کامیابی اصل کامیابی ہے، یہ دنیا کی زندگی تو بہت تھوڑی سی ہے، 60 سال 70 سال 80 سال، لیکن وہ جو زندگی نہ ختم ہونے والی ہے، ان دونوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ یہ عقل انسان کو یہ بات سمجھانے سے قاصر ہے کہ یہ کیسے مقابلہ کرتے ہو، یہ زندگی جو بالکل تھوڑے دن کی ہے، اس 60 سال کی زندگی میں تو حقیقت میں ہوش کی زندگی تو انسان کی شاید 30 سال کی ہو، شاید 40 سال کی ہو، اور اس کے مقابلے میں جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ لیکن زندگی کے معاملات میں بھی ہمیں کام کرنا ہے، گھر ہے، ضروریات ہیں، تو ہم کیسے بیلنس قائم رکھیں، ہم کس طرح بیلنس قائم رکھیں اور خوش رہیں، یہ سوال اکثر لوگ کرتے ہیں۔ تو میں آج آپ کے ساتھ 4 ایسی چیزیں شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو اگر ہم کریں تو بخدا یہ زندگی ہمارے لیے جنت بن سکتی ہے، یہ دنیا ہمارے لیے جنت بن جائے گی، ہم وہ سکون کی زندگی گزار سکیں گے کہ جو سکون ہماری زندگیوں سے آج رخصت ہو چکا ہے۔ ڈپریشن، نفسیاتی بیماریاں، خودکشیاں، طلاقیں، ماں باپ سے جھگڑے، اولاد اور ماں باپ کے جھگڑے، یعنی یہ ساری رنجشیں، الجھنیں، پریشانیاں، بے سکونیاں ہم ختم کر سکتے ہیں اگر یہ 4 چیزیں ہم اپنی زندگی میں اختیار کر لیں۔ پہلی چیز کہ زندگی کے فیصلے اپنے ذہن سے کریں، یہ نہ سوچ کے کریں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی فکر میں، لوگوں کو خوش کرنے کی فکر میں ہم نے اپنی زندگی کو جہنم بنا لیا۔ میں اگر سوزوکی چلاتا ہوں تو دین وٹ، اگر کوئی لیکسس چلاتا ہے، مرسیڈیز چلاتا ہے، مجھے اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے اللہ نے جو وسائل دیے ہیں میں اس میں رہ کر اپنی زندگی کو، مجھے اپنے آپ کو خوش رکھنا ہے، مجھے دنیا کو خوش نہیں رکھنا۔ تو زندگی میں فیصلے اپنے ذہن اور دل سے کیجئے، دنیا والوں کی فکر نہ کیجئے۔ دوسری بات، اپنی ضروریات کو دیکھیے۔ دیکھیں اس میں نے کسی سے ایک بات سنی تھی اور مجھے بڑی اچھی لگی وہ بات، کہ ہماری جو ضروریات ہیں نا زندگی کی، ان کی 4 سطح ہیں، ان کے 4 لیول ہیں، ان کی 4 لیئرز ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، دیٹ از نیڈ آف آور لائف، وہ ضرورت ہے، اس کے بغیر زندگی چل نہیں سکتی۔ ضرورت کے بعد جو دوسری سطح ہے وہ ہے آسائش، اور تیسری سطح ہے زیبائش، اور چوتھی سطح ہے نمائش۔ دیکھیں زندگی میں جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے ان کا حاصل کرنا دین کے مطابق، شریعت کے مطابق ہمارے لیے جائز ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ لباس ہے، یہ لباس ہماری ضرورت ہے، گھر ہماری ضرورت ہے، ٹرانسپورٹیشن ہماری ضرورت ہے، یہ لباس میری ضرورت ہے، اس کا حاصل کرنا میرے لیے فرض ہے، ضروری ہے، لازم ہے، اس کے بغیر میں زندگی نہیں گزار سکتا۔ دوسرا لیول کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ لباس جو میری ضرورت ہے یہ آسائش بھی اس میں مجھے حاصل ہو، اس میں مجھے سہولت بھی رہے، اس میں مجھے آرام بھی رہے، یہ میرے لیے سکون کا ذریعہ بھی بن جائے کہ جب میں اسے پہنوں تو اس سے مجھے کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو ضرورت کے بعد آسائش کے لیے، سہولت کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک اچھا کپڑا خریدوں کہ جو ذرا نرم ہو، جو میرے جسم کے لیے سافٹ ہو، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ پہلی اور دوسری سطح میں کوئی حرج نہیں ہے ضروریات کو زندگی کی پورا کرنے میں، کہ ہم اپنی ضروریات اور اپنی آسائش کا خیال رکھیں۔ گھر میں ایئر کنڈیشن نہیں ہے، اگر ایئر کنڈیشن لگوا کر گھر میں آرام سے سہولت ہو سکتی ہے تو اس سہولت میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک بیڈ روم کا اپارٹمنٹ ہے، بچے زیادہ ہیں، اگر میں 2 بیڈ روم کا اپارٹمنٹ لے لوں اور میں اس کو افورڈ بھی کر سکتا ہوں تو یہ میری آسائش ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اگر وہ کسی کو کشادہ گھر دے اور اچھی سواری دے اور دیندار بیوی دے اور اچھا پڑوسی دے، ان میں 2 چیزیں آسائش سے متعلق ہیں، اچھی سواری دے
اور اچھا گھر دے. لیکن جب ہم آتے ہیں زیبائش پر کہ اب یہ لباس تو میں نے لے لیا, اب اس لباس میں کوئی سونے کے بٹن ہونے چاہیے, اس میں یہ اس طرح کی چیز ہونی چاہیے, یہ اس طرح کی چیز ہونی چاہیے, اب میں نے باؤنڈری کراس کرنا شروع کی ہے, جہاں میں نہ صرف اپنے ساتھ زیادتی کروں گا بلکہ میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی کا سبب بن سکتا ہوں. اور اس سے اگلی سطح ہے نمائش, شو آف. زیبائش ہے بیوٹیفیکیشن, اور نمائش ہے شو آف, کہ میں اب جناب ایک بہت بڑا مینشن بناؤں گا, پھر لوگوں کو دعوت دوں گا کہ آگے میرا بیڈ روم دیکھو, یہ اٹلی سے سامان آیا, یہ جرمنی سے سامان آیا, یہ جاپان سے سامان آیا, اور میں لوگوں کے سامنے ذرا بتاؤں کہ جی میری حیثیت کیا ہے. یہ آخری دو سطح جو ہیں, نمائش کی اور زیبائش کی, میرے بھائیوں یہ وہ سطح ہیں کہ جہاں جا کر ہم نہ صرف یہ کہ اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے ہیں, اپنے آپ کو بے سکونی میں ڈالتے ہیں, اپنے آپ کو خواہ کے پریشر میں ڈالتے ہیں, بلکہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کے حقوق کو بھی پامال, ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کا سبب بنتے ہیں. میں اس بات کو سمجھانے کے لیے, پاکستان میں ایک رائٹر تھے اشفاق احمد صاحب, بہت اچھے مشہور رائٹر تھے. انہوں نے ایک ڈرامہ لکھا ایک زمانے میں پاکستان میں. اس ڈرامے میں ایک بچی تھی 19-20 سال کی, وہ کسی کے یہاں ملازمہ کے طور پر کام کرتی تھی, نوکرانی تھی. اس گھر میں رہنے والی بچیوں کی شادیوں کی تیاریاں ہو رہی تھی, اور آپ کو پتہ ہے کہ بڑے مالدار گھرانوں میں جب بچوں کی شادیوں کی تیاریاں ہوتی ہیں تو شادی کی تیاری کے سلسلے میں سونا آ رہا تھا, اچھے اچھے لباس آ رہے تھے, اور روزانہ نئی نئی چیزیں آ کر لوگ ان کے سامنے پیش کرتے تھے بچیوں کے سامنے, اور وہ ان میں سے چوز کرتی تھی, پک اینڈ چوز. اسی زمانے میں اس بچی کی شادی کی تیاری اس کی ماں کر رہی تھی. وہ کہیں سے کوئی پھٹا پرانا کپڑا لا کر اس کو سی کر جوڑ کر کہیں چادر بنانے کی کوشش کر رہی ہے, کہیں تکیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے. تو وہ بچی اپنے آپ سے سوال کرتی تھی کہ ایسا کیوں ہے کہ جب میں وہاں جاتی ہوں تو وہ بھی بچیاں ہیں, وہ بھی انسان ہیں, لیکن میں یہ دیکھتی ہوں کہ ان بچیوں کے معاملے میں کہ انہیں وہ ساری سہولتیں موجود ہیں, اور جب میں اپنے گھر آ کر اپنی ماں کی حالت کو دیکھتی ہوں اور اس کی تیاری کو دیکھتی ہوں تو میرا دل دکھتا ہے. وہ بچی خودکشی کر لیتی ہے. اس بچی کی ماں پولیس تھانے پہنچ کر FIR درج کراتی ہے اس سیٹھ صاحب کے خلاف, اس حاجی صاحب کے خلاف, اس سیٹھ اور امیر انسان کے خلاف, کہ اس کے رویے کے نتیجے میں میری بیٹی اتنی دل برداشتہ ہوئی کہ جس کے نتیجے میں اس نے خودکشی کی. یہاں ایک بڑا پیغام ہے. ہمارا دین جہاں انسان کو قناعت کی تعلیم دیتا ہے کہ اللہ نے آپ کو اگر غریب بنایا ہے, اللہ نے اگر آپ کو محدود وسائل دیے ہیں تو آپ قناعت کریں, اس میں خوش رہیں, اپنے آپ کو باندھ کے رکھیں, اللہ نے آپ کی تقدیر میں جو چیز لکھی ہے اس پہ کوئی شکوہ شکایت نہ کریں. جہاں ہمارا دین یہ تعلیم دیتا ہے وہاں ہمارا دین انہیں کہ جنہیں اللہ نے دنیا کے وسائل دیے انہیں بھی یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم بھی اپنے اخراجات میں اسراف کرنے سے بچو. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ اسراف کرنے والے شیطان کے دوست ہیں, کہ جب وہ اسراف کرتے ہیں تو وہ ارد گرد کے لوگوں کے جذبات کو مجروح کرتے ہیں. جب وہ اسراف کرتے ہیں تو وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں ناکام رہتے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے سارا پیسہ عیاشی میں اڑا دیا, اسراف میں اڑا دیا. تو اپنے رشتہ داروں کے, اپنے عزیزوں کے, ضرورت مندوں کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم موسمی پھل کہ جو ہر آدمی خرید سکتا ہے, سستا ہوتا ہے موسمی پھل, اگر اپنے گھر لاؤ اور اپنے پڑوسی کے ساتھ شیئر نہ کر سکو تو اس کے چھلکوں کو اپنے گھر کے باہر نہ پھینکو کہ اسے اور اس کے بچوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. یہ ہمارا دین تو اتنا حساس ہے لوگوں کے جذبات کے بارے میں. یہ تو اتنا خوبصورت دین ہے کہ جو ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہم لوگوں کے جذبات اور احساسات اور ضروریات کا کس طرح سے خیال رکھیں. میرے بھائیوں
اور میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، تیسری چیز جو ہمارے سمجھنے کی ہے، جو ہماری زندگی میں سکون لا سکتی ہے، وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جانتا ہے، اللہ ہماری نفسیات کو جانتا ہے، اللہ ہماری ضروریات کو جانتا ہے، اللہ ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی ہمیں تعلیم دیں گے اس چیز میں ہمارے لیے نفع ہی نفع ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، بھلا ہی بھلا ہے۔ یہ ہم ہیں نادان لوگ، محدود سوچ کے لوگ، کہ ہم ان چیزوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ہم ان چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں، ہم ان تعلیمات کو کوئی توجہ نہیں دیتے، حالانکہ وہ تعلیمات، وہ احکامات ہمیں مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن چیزوں سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، تم سے غیر متعلق ہیں، جن چیزوں کے معاملے میں تمہارا کوئی سروکار نہیں ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو الگ رکھو۔ وہ چیزیں جس سے نن آف یور بزنس، آپ کا کنسرن ہی نہیں ہے، آپ کا کنسرن ایریا ہی نہیں ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو الگ رکھو۔ ایک بہت بڑی تعلیم ہے۔ ہم آج لوگوں کے مسائل میں خواہ مخواہ کے لیے الجھنے کی کوشش کرتے ہیں، خواہ مخواہ کے لیے نوزی بن کر لوگوں کے معاملات کو کریدنے کی کوشش کرتے ہیں، معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستوں، مسلمان کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کا وقت ہے، اس کی توانائیاں ہیں۔ اس کا وقت اور اس کی توانائیاں صحیح چیزوں پہ صرف ہونی چاہیے۔ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، ان الجھنوں میں ہم اپنا بہت بڑا وقت ضائع کرتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو بچائیے ان چیزوں سے جن چیزوں سے آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ سوچوں کی بھی بات ہے، یہ دل کی بھی بات ہے، یہ معاملات کی بھی بات ہے، یہ کاروبار کی بھی بات ہے، یہ رشتوں کی بھی بات ہے۔ اس دائرے کو بڑا کیجئے کہ وہ چیزیں جو آپ سے غیر متعلق ہیں ان چیزوں میں اپنے آپ کو الجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے یہ بات آج آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا کہ واللہ جس راستے پہ ہم چل پڑے ہیں یہ سطحی سوچ کے نتیجے میں، کہ ہم نے وہ چیزیں کہ جو ہمارے لیے زیادہ ضروری نہیں تھی انہیں ہم نے زیادہ ضروری بنا لیا۔ دنیا میں اوروں کے لیے جینا کہ ہم اور ہم سے ہمارے بارے میں اچھی رائے قائم کریں، ہماری تعریف کریں، اس چکر میں ہم نے اپنی زندگیوں میں بڑی الجھنیں پیدا کر لیں۔ اس معاشرے میں رہتے ہوئے سب سے بڑا مسئلہ ہم نے یہ پیدا کیا کہ ہم سیلف سینٹرڈ ہو گئے، کہ میں میری زندگی کا مرکز اور محور بن گیا، کہ میں اپنی فکر کروں، اور زیادہ سے زیادہ اگر میں اپنے دائرے سے باہر نکلوں تو اپنے بچوں کی فکر کروں۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ مقصد زندگی کا فائدہ صرف آپ کو اور آپ کے بچوں کو ہی نہیں ہونا چاہیے، مقصد زندگی کا فائدہ تو پوری انسانیت کو ہونا چاہیے۔ تو ہم نے یہ جو راستہ اختیار کر لیا ہے، اور جو میں دیکھ رہا ہوں آئندہ آنے والے دنوں میں، مہینوں میں اور سالوں میں، بخدا میں آپ کو اس سے وارن کرنا چاہتا ہوں۔ اور میں دیکھ رہا ہوں، میں خود چونکہ اس سارے کام میں انوالو ہوں، سوشل سروسز میں اپنی آنکھوں سے آج ہی یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو ہم نے اپنی ذات اور صرف اپنے بچوں اور بیوی کے حوالے سے اپنے آپ کو جو ہم نے ایک خول میں بند کر لیا ہے، اس کے نتیجے میں ہم نے اپنے ماں باپ کو نظر انداز کیا، اپنے بہن بھائیوں کو نظر انداز کیا، اپنے رشتہ داروں کو نظر انداز کیا، اپنے دوست اور احباب کو نظر انداز کیا۔ بخدا یہ راستہ جس راستے پر ہم چل پڑے ہیں، اس کا انجام یہ ہونا ہے کہ ہمارے اپنے بچے ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اور ہم آج یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ماں باپ کو سڑکوں پر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، انہیں شیلٹر ہوم کے حوالے کر کے چلے جاتے ہیں۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں میرے بھائیوں۔ تو یہ ایسا وقت، اس سے اللہ سے پناہ مانگیے کہ آپ کے پاس ساری دولت ہو دنیا کی، لیکن آپ اپنے بچے کی ایک اسمائل، ایک ہنسی، ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے ترس رہے ہوں۔ اس وقت سے پناہ مانگیے اللہ کی کہ آپ کے پاس ساری دولت ہو،
لیکن آپ اپنے بچے کے ایک وزٹ کا انتظار کر رہے ہو کہ جو اس معاشرے کا بالکل نارمل ایک وہ کام ہے. لوگ پورے سال اپنے بچوں کے ایک وزٹ کا انتظار کرتے ہیں. اور بخدا میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو آج ہم سے یہ کہتے ہیں کہ میرے سارے خزانے لے لو، میرے سارے پیسے لے لو، میری ساری دولت لے لو، لیکن میرا بچہ مجھے واپس کر دو، میرے بچے کی مسکراہٹیں مجھے واپس کر دو. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اپنا خیال کیجئے، اپنے بچوں کا خیال کیجئے، اپنے رشتہ داروں کا خیال کیجئے، اپنے ماں باپ کا خیال کیجئے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال کیجئے. اپنی زندگی میں ایک معنویت پیدا کیجئے، اپنی زندگی کو ایک مقصد سے جوڑنے کی کوشش کیجئے، تاکہ آپ جب اس دنیا سے جائیں تو ایک لیگیسی چھوڑ کے جائیں. آپ کے بچے آپ کے ویژن اور آپ کے مقصد زندگی کے مطابق آپ کی بات کو آگے لے کر چلنے والے ہوں، اپنی زندگی کو اس کی روشنی میں آگے بڑھانے والے ہوں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم زندگی کی بڑی تصویر کو دیکھیں، ہم سطحی سوچ، شیلو انڈرسٹینڈنگ سے آگے بڑھ کر اصل روح تک چیزوں کی پہنچنے کی کوشش کریں، اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنواریں، اپنی زندگیوں کو بنائیں، تاکہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جب ہم پیش ہوں تو ہم کامیاب ہو جائیں، ہمارے بچے کامیاب ہو جائیں. یہی ہماری سب سے بڑی تمنا اور سب سے بڑی خواہش ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.